إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا. بے شمار درود ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کرام پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ جو حق ہے تو اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے، آمین. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ جو باطل ہے تو اسے ہمیں باطل ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے. تقبل یا رب العالمین. قربانی سے متعلق کچھ احکامات گزشتہ جمعہ ذکر کیے گئے تھے، جس میں قربانی سے متعلق جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا بہیمۃ الانعام میں سے ہونا، یعنی وہ 8 جانور جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور جو بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، جس کی تفصیل اور وضاحت گزشتہ جمعہ میں گزر چکی ہے. قربانی سے متعلق دوسری شرط جس کا پایا جانا ضروری ہے، اور اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو انسان کی قربانی وہ درست نہیں ہو سکتی اور صحیح نہیں ہوگی. دوسری شرط ہے کہ قربانی کے جانور کا ایسی عیبوں اور ایسے نقائص سے پاک ہونا اور سالم ہونا جو قربانی کے لیے ممنوع اور منع کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں ایک روایت ہمارے سامنے ہے. وعن عبید بن فیروز قال سألت البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء بين عورها والمريضة التي بين مرضها والعرجاء التي بين ضلعها
والکثیرۃ التی لا تنقی، رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا۔ سنن نبی داؤد کے علاوہ یہ حدیث اور مختلف کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ عبید ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ قربانی میں کون سے جانور کی قربانی کرنا وہ جائز نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم سے کہا اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الارجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور صاف ہو اور ایک دم ظاہر ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العوراء بین عورها، ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں جو ہے وہ گودا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو وہ جانور ہے جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ایک وہ جانور جس کے کانا پن بالکل واضح ہو، اور ایک وہ جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا لاغر اور ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی والمریضۃ التی بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو اور بالکل کھلی ہوئی ہو، بالکل صاف جس کی بیماری ہو۔ تو یہ 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کوئی جانور قربانی کا ایسا ہو جو اتنا بیمار ہو کہ جس کی بیماری ایک دم کلیئر اور واضح ہو، کوئی جانور چلنے میں اس کا لنگڑا پن بالکل صاف نظر آتا ہو، بالکل واضح نظر آتا ہو، اسی طریقے سے جانور جو اتنا کمزور اور لاغر ہے کہ جس میں سوائے ہڈیوں کے اور کچھ نہ نظر آئے اور کچھ بھی اس کو نہ دکھائی دے، انتہائی کمزور قسم کا جانور، اور پھر ایسا جانور جس کا کانا پن، جس کا اندھا پن بالکل واضح اور صاف ہو۔ لہذا یہ جو حدیث ہے اس سلسلے میں اہل علم نے کئی باتیں ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طریقے کے جانور بتائے ہیں کہ اگر کسی قربانی کے جانور میں ان مذکورہ عیوب میں سے کوئی عیب اگر پایا جاتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہر عیب کے ذکر کرنے کے بعد کہی ہے کہ لنگڑا پن ہو تو بالکل واضح ہو، بیماری ہو تو بالکل واضح ہو، کانا پن ہو تو بالکل واضح اور صاف ستھرا ایک دم کلیئر ہو۔ تو اگر کسی جانور کے اندر کوئی عیب ایسا ہے جو ہلکا اور خفیف ہے، یعنی اس کا کوئی عیب ایسا ہے جو واضح نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی وہ درست ہوگی۔ اگر یہ 4 عیبوں کے علاوہ کوئی ان سے زیادہ سخت اور شدید عیب کسی جانور کے اندر پایا جائے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ مثلا ایسا جانور جس کی دونوں ہی آنکھیں اندھی ہو، ایسا جانور جس کی ایک ٹانگ یا دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، یا ایسا جانور جو اتنا لاغیر، اتنا کمزور ہو کہ وہ کھڑا ہی نہ رہ پاتا ہو۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو جب ہم غور کریں اور اس کو سمجھنا چاہے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ 4 عیوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اگر قربانی کے کسی جانور میں ان سے زیادہ سخت عیب اور ان سے زیادہ بڑے عیب اگر پائے جاتے ہیں اور واضح طور پر نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں ان جانوروں کی قربانی بھی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ لیکن کسی جانور کا عیب ہلکا اور خفیف ہے، یعنی اس کے پیر میں لنگڑا پن تو ہے لیکن وہ لنگڑا پن بالکل واضح نہیں ہے، بالکل ظاہر نہیں ہے، یا اس کی آنکھ میں کوئی کمی اور کوئی نقص ہے لیکن وہ بالکل واضح نہیں ہے، جو اس سے ہلکا اور کم عیب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی، لیکن یہ خلاف اولا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو قربانی کے جانور کو انتہائی اچھے طریقے سے ہم جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارا جانور تمام ایسے عیبوں سے خالی اور پاک اور سالم ہو جو قربانی میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک صورتحال یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر قربانی کا جانور لے آیا اور آنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ عیب میرے جانور میں، قربانی کے جانور میں ایسا ہے جو قابل قبول نہیں ہے، جس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، تو اس آدمی کو اس جانور کو فوری طور پر بدل کر دوسرا جانور لے آنا چاہیے۔ یہ اس کی صورتحال ہے۔ اور ایک چیز اور اس مسئلے اس تعلق سے ذہن نشین رہے کہ جب ہم قربانی کا جانور لائیں تو اس کی دیکھ بھال بہت اچھی طریقے سے کریں، اور لے کر آنے کے بعد بھی اس کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے عیبوں سے اس کو بچا کر کے رکھیں جو قربانی کے لیے ممنوع ہے، جس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ قربانی کے جانور کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے۔ یعنی خلاصۃ القول اور گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر کسی جانور میں جو عیب حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں ان جیسا یا ان سے بڑا اور بھاری کوئی عیب اور نقص ہے تو ایسے جانور کی قربانی وہ جائز نہیں ہے۔ اگر جو عیب بتائے گئے ہیں ان سے ہلکا پھلکا اور کمزور اور کم اگر عیب ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی وہ درست تو ہوگی، لیکن وہ خلاف اولا ہے اور ایسی قربانی کرنا بہتر نہیں ہے، اگرچہ جائز ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ قربانی کے جانور کا ایسے عیوب اور نقائص سے پاک ہونا جو قربانی کے لیے یا تو ممنوع ہے اور جن کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، یا ایسے عیوب سے پاک ہونا جو کم از کم خلاف اولا ہے اور بہتر نہیں ہے قربانی کے جانور میں جن عیبوں کا پایا جانا۔ تیسری شرط قربانی کے جانور کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ طے شدہ عمر کو پہنچا ہوا ہو کہ کتنی عمر کے جانور کی قربانی کی جائے اور کس عمر کے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلاف کا شکار ہے اور کافی حد تک کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر اس کی عمر کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی اگر بھیڑ یا بکری ہے تو کم از کم 1 سال کا ہو، اور اگر گائے یا بیل ہے تو 1 سال کا ہو کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جائے، اگر اونٹ ہے تو 4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں داخل ہو جائے۔ عمر کا اعتبار ہوگا یا جو دانت گرنے کا اعتبار کیا جائے گا، دونوں میں سے کس چیز کا جو ہے اعتبار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو روایتوں کے اندر ہمیں 2 طریقے کے الفاظ ملتے ہیں۔ ایک روایت صحیح مسلم کی ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تذبحوا الا مسنا، تم لوگ جو 2 دانتا یا جو دوندا جانور ہے اس کی تم لوگ قربانی کرو، الا ان يعثر علیکم، اگر تمہارے لیے ایسے جانور کا ملنا مشکل ہو جائے، فتذبحوا جزعة من الضأن، تو بھیڑ کا بچہ۔ اب اس کے اندر بھی تحدید میں اختلاف ہے کہ جو ضان ہے بھیڑ کا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، 6 مہینہ یا 1 سال۔ 6 مہینے سے کم تو غالباً کسی نے بھی نہیں کہا، 6 مہینہ اور بعض اہل علم نے 1 سال ذکر کیا ہے۔ تو یعنی ایسا بھیڑ کا بچہ ہم قربان کریں مسنہ یا دوندا جانور نہ ملنے کی صورت میں جو کم از کم 6 مہینے سے لے کر 1 سال کے درمیان کا ہو، اور یہ بات جو ہے یہ صرف جزع یعنی بھیڑ کے بچے کے لیے خاص کہی گئی ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے قربانی کے ایسے جانور دستیاب ہیں جو دوندا ہے اور جو مسنہ ہے، ان کی موجودگی میں کیا وہ ایسے جانور کی قربانی کر سکتا ہے جو بھیڑ کا بچہ ہو، جو جزع ہو یعنی 6 مہینے سے 1 سال کے درمیان کا ہو، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں ایک دوسری روایت ملتی ہے، وہ اس طریقے سے ہے، وعن عاصم بن کلیب عن ابیہ قال كنا مع رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقال له مجاشع فعزت الغنم فامر منادیا فنادى كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الجزع يوفي مما يوفي منه الثني، ورواه ابو داود في کتاب الضحايا۔
یہ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا کی روایت ہے۔ عاصم ابن کلیب اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک صحابی مجاشع ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور ایسا ہوا کہ فعزت الغنم، قربانی کے لیے بکریاں وہ کم پڑ گئیں اور نادر ہو گئیں۔ تو مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو جا کر کے یہ بات بتا دو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ جزع یعنی بھیڑ کا 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک کا جو بچہ ہے وہ بچہ بھی کافی ہوگا ان جانوروں کے جیسا کہ مسنہ یا دوندہ جانور کافی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ایسے جانور دستیاب ہوں جو مسنہ اور دوندہ ہو، ان کی موجودگی میں بھی اگر کسی آدمی کی سہولت اور یسر اور آسانی کسی ایسے جانور میں ہے، بھیڑ کے ایسے بچے میں ہے جو 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک کا تندرست اور اچھا بچہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی مسنہ اور دوندہ جانور کی قربانی کرے۔ یہ دونوں روایتوں کو سامنے رکھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ان 2 روایتوں میں ہمیں 2 الگ الگ طرح کے الفاظ ملتے ہیں دانتوں کے تعلق سے یا جانور کے تعلق سے۔ ایک ملتا ہے مسنہ اور ایک ملتا ہے الثنی، جو صحیح مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، اس میں مسنہ کے الفاظ ہیں، اور یہ جو روایت ہے عاصم ابن کلیب والی سنن ابی داؤد کی، اس میں الثنیوں کے الفاظ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کی تحدید یا مسنہ اور ثنیہ کی تعریف یا اس کا مطلب یا اس کی توضیح یا اس کی وضاحت یا تشریح کیا ہوگی۔ جب ہم دیکھتے ہیں، اگر سب سے پہلی بات یہ کہ کتاب و سنت میں اگر کوئی لفظ وارد ہوتا ہے اور کتاب و سنت ہی میں اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی توضیح کر دی گئی ہے تو وہ معنی ہی مراد لیا جائے گا۔ جیسا لفظ بقر، گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے جو بھینس کی قربانی یا پہاڑی کے تعلق کی قربانی سے ذکر باتیں کی تھیں، اس میں یہ ہے کہ لفظ بقر کو اہل لغت نے الگ الگ الفاظ اور معنی سے تعبیر کیا ہے۔ بعض اہل لغت نے اسی میں ہرن کو اور جنگلی گدھوں وغیرہ کو اور جنگلی گائے وغیرہ کو بھی داخل کیا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اور شریعت نے اس کا ایک ہی معنی مراد لیا ہے جو ہمارے یہاں پر معروف و مشہور ہے، بقرۃ یعنی گائے۔ گائے کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی اور شرعی معنی مراد نہیں لیا گیا۔ جیسے اس کو ایک مثال سے ایسے بھی سمجھیں کہ لغت کی بات الگ ہے، اب ایک چیز یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک پھل ہوتا ہے اناناس سے ملتا جلتا، وہ ڈریگن پھل ہوتا ہے، اناناس کی شکل و صورت کا ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ڈریگن پھل نہیں دیکھا ہوگا، اگر اب مجھے یا جس نے دیکھا ہوا اس کو اس پھل کی توضیح یا وضاحت کرنی ہے کہ ڈریگن پھل کیسا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ پھل لمبا ہوتا ہے، اناناس کے جیسا ہوتا ہے اور اناناس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا یا کسی کا یہ کہنا کہ ڈریگن پھل اناناس جیسا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈریگن پھل اناناس ہے اور اناناس وہ ڈریگن پھل ہے۔ یہ تمثیل ہے، یہ مثال ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے۔ ویسے ہی اہل لغت کا معاملہ بھی ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس گائے کی ایک جنس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے گائے ہے ویسے ہی بھینس بھی ہے اور گائے اور بھینس ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ اہل لغت کے ایک طریقہ اور ایک تمثیل سے بتانے اور واضح کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے۔ علی کل حال، تو جب ہم نے شریعت اسلامیہ میں اس کا معنی دیکھا تو ایک ہی معنی مراد لیا گیا ہے۔ اب ہم جب مسنہ اور الثنی اس کے معنی کو تلاش کرتے ہیں تو احادیث میں اس کی توضیح یا وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ مسنہ یا الثنی سے کون سا جانور یا کس طرح کا جانور مراد ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمیں اہل لغت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ وہ عربی زبان میں نازل ہوئی، تو لہذا ہمیں اب عربی لغت کو دیکھنا پڑے گا کہ عربی لغت کے حساب سے مسنہ یا الثنیو کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو اہل لغت نے اس کی جو توضیح یا اس کی جو وضاحت کی ہے، اکثر اور بیشتر اہل لغت نے مسنہ اور الثنی دونوں کی توضیح ان الفاظ میں کی ہے، التی سقطت ثنیھا، چاہے مسنہ ہو یا الثنی ہو، اس سے ایسا جانور مراد ہے التی سقطت ثنیھا، جس نے اپنے دانت گرا دیے ہو، یعنی جس کے جو دانت ہوتے ہیں، جو پیدائشی دانت ہوتے ہیں، وہ دانت گر چکے ہیں اور اس کے بدلے میں دوسرے دانت جو ہے وہ نکل آئے ہوں۔ کچھ اہل لغت نے اس سلسلے میں عمر کا اعتبار کیا ہے،
کہ ایسے جانور کی قربانی کی جائے گی جو بھیڑ اور بکری میں کم از کم 1 سال کا ہو، گائے یا بیل ہے تو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اگر اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو 4 سال مکمل کر کے 5 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ تو لہذا 2 آراء اہل لغت کی ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا جانور جس نے اپنے دانت گرا دیے ہوں وہ مراد ہے، دوسرا عمر سے تحدید کی گئی ہے۔ لیکن جب ہم اہل لغت کے کلام کو جمع کرتے ہیں، اگر صرف اہل لغت کی باتیں کی جائے یا لغت کو ذکر کیا جائے تو بہت طویل بحث ہو جائے گی۔ لغت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن اہل لغت نے عمر کا اعتبار کیا ہے وہ عموماً اور اغلبیت کے طور پر کیا ہے، وہ ایسے ہیں کہ جب جانور 1 سال کا ہو جاتا ہے بکرا یا بھیڑ میں، اور گائے میں 1 سال کا مکمل ہو کر 2 سال کا ہو جاتا ہے، اونٹ یا اونٹنی ہے تو 4 سال مکمل کر کے جب جانور 5 سال کا ہوتا ہے تب عموماً اور عام طور پر اسی عمر میں ان جانوروں کے دانت جو ہے وہ گرتے ہیں۔ عموماً اسی عمر میں ان جانوروں کے دانت گر کر کے جو ہوتے ہیں وہ واپس سے آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اہل لغت نے اس بات کا اعتبار کیا ہے کہ عمر کی تحدید کی جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی علاقے، حالات اور پرورش کے اثر کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عمر کی تعین کی گئی ہے اس عمر میں بھی جانوروں کے دانت نہیں نکل پاتے۔ تو لہذا یہ ایک تجربہ ہے جو تجربہ 100% صحیح نہیں ہے۔ الگ الگ علاقوں میں حالات کے اعتبار سے، ماحول اور موسم کے اعتبار سے اور جانوروں کی کھلائی پلائی اور پرورش کے اعتبار سے بھی اس پر اثر اور فرق پڑتا ہے، لہذا عمر کی تحدید کرنا یہ 100% صحیح نہیں ہے۔ یہ تو باتیں ہوئی لغت کے اعتبار سے۔ اب ہم اگر دیکھیں شریعت اسلامیہ کا ہم استقراء کریں، استقراء یعنی ہم اس کا جائزہ لیں گہرائی سے، اس میں تتبع کریں، غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے جوڑ دیے گئے ہیں۔ جیسے نماز فجر کے لیے جو نشانی اور علامت ہے فجر کا طلوع ہونا، نماز مغرب کے لیے جو علامت اور نشانی ہمیں بتائی گئی ہے وہ سورج کا غروب ہونا۔ اسی طریقے سے مہینوں کی ابتدا کے لیے اور مہینوں کو شمار کرنے کے لیے ہمیں جو علامت اور نشانی بتائی گئی ہے وہ ہے چاند کا دیکھنا۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا اطمینان سے سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ نے یہ علامتیں اس لیے بھی مقرر کی ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے، چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہو، کسی بھی آدمی کے لیے سورج کے غروب ہونے کو دیکھ کر مغرب کے وقت کی تعیین کرنا یہ بہت آسان ہے۔ کسی بھی آدمی کے چاند کو دیکھ کر کے مہینے کی ابتدا یا انتہا کو سمجھ لینا یہ انتہائی آسان ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ نے بہت سے اہم احکام کی بنیاد ایسی علامتوں اور نشانیوں پر رکھی ہے جو بہت واضح اور بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب اسی مسئلے کو اور اس طرف لے کر آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اور آسان اور واضح مثال سے سمجھیں، فجر کے طلوع ہونے کا ابھی جو وقت ہے ہماری اذان کا ٹائم وہ 4:30 پر ہم اذان دیتے ہیں، اس سے 2-3 منٹ پہلے 27 یا 28، 4:28 یا 27 پر اذان کا ٹائم جو ہے شروع ہوتا ہے، طلوع فجر۔ اسی طریقے سے مغرب کی اذان تقریباً جو ہے وہ 7:15 بجے کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کی جو علامت اور نشانی ہے وہ گھڑی میں 4:30 بجنا یا 7:15 بجنا ہے؟ نہیں، اس کی جو علامت اور نشانی ہے وہ فجر کے لیے فجر کا طلوع ہونا اور مغرب کی نماز کے لیے سورج کا غروب ہونا ہے۔ چاہے گھڑی میں ہو سکتا ہے کسی وقت 4:30 بجیں گے، لیکن سردیوں کے موسم میں ہمارا فجر کا ٹائم نہیں ہوگا۔ ابھی جب وقت قریب آئے گا تو 7:15 بجے ایسا ہوگا کہ ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ تو گھڑی کا وقت یہ علامت اور نشانیاں سبب نہیں ہیں، لیکن سورج کا غروب ہونا، فجر کا طلوع ہونا یہ نشانی اور علامت ہیں۔ یہ ایسی علامتیں ہیں جس کو ایک بڑے سے بڑا عالم دین بھی جان سکتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی، ہم میں سے کوئی بھی آسانی سے دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف۔ قربانی کے جانور میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو عمر۔ ہر آدمی اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ جانور کو دیکھ کر کے اس کی عمر کا ایک دم ایگزیکٹ تعین کر سکے۔
کہ یہ جانور، یہ بکری ہے، یہ عمر کو پہنچ چکی ہے قربانی کے لیے، یہ بچڑا ہے، گائے ہے، بیل ہے، یہ قربانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، یہ اس کی حالت کو اس کی دیکھ کر کے ظاہری طور پر ہر آدمی کی یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ عمر کا تعین کر کے یہ بتا سکے کہ یہ جانور قربانی کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے، قابل ہے یا قابل نہیں ہے۔ لیکن دانتوں کا گرنا یہ ایسی علامت ہے کہ تقریباً عام طور پر آدمی اس کو دیکھ کر کے فوری طور پر بتا سکتا ہے کہ یہ جانور قربانی کے لائق ہے، یہ جانور قربانی میں قابل قبول ہے۔ تو یہ علامت اور نشانی ایسی ہے کہ یہ بہت واضح ہے اور شریعت اسلامیہ کے بہت سارے احکام کے موافق بھی ہے، اور شریعت کے ایک بہت اہم اصول کے بھی یہ چیز ایک دم موافق ہے۔ لہذا ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کے جانور میں جس چیز کا اعتبار کیا جائے گا وہ عمر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کے دانت ہوں گے۔ دانتوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جائے گا اور یہ بات طے کی جائے گی اور تعین کیا جائے گا کہ جانور قربانی میں قابل قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا خلاصہ ہے کہ دوسری ہماری جو ایک شرط ہے، تیسری شرط، کہ قربانی کے جانور کا طے شدہ اور متعین عمر کو پہنچنا، تو اس کے لیے جو اعتبار کیا جائے گا وہ قربانی کے جانور کے دانتوں کا ہوگا، نہ کہ عمر کا، کیونکہ عمر کے اعتبار سے جو مسئلہ ہے کہ ماحول یا کھلائی پلائی یا پرورش کے اعتبار سے بسا اوقات جو ہے وہ دانت آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط بہیمۃ الانعام کا ہونا اور وہ 8 جانور ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط جانور کا ایسے عیبوں سے پاک اور صحیح سالم ہونا جن کی قربانی یا تو جائز نہیں ہے، جن کی قربانی خلاف اولا اور بہتر اور افضل نہیں ہے۔ تیسری شرط کہ طے شدہ عمر کا جانور کو پہنچنا جس کے لیے اعتبار دانتوں کا ہوگا، نہ کہ عمر کا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی متعینہ ایام میں کی جائے۔ جو ایام شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائے ہیں، جن کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے، ان ایام کے اندر وہ قربانی اگر کی جائے تو وہ بطور قربانی قابل قبول ہے، ورنہ وہ ایک عام صدقہ ہے۔ جیسے اس کی بہت واضح مثال ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ نماز عید کے بعد، کیونکہ اگر نماز عید سے پہلے کوئی اگر ذبح کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ومن قدمہ قبل الصلاۃ فانما هو لحم قدمہ لأہلہ ومن ذبح قبل الصلاۃ، کہ جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے تیار کیا ہے۔ لہذا 10 ذی الحجہ نماز عید کے بعد سے لے کر 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، راجح قول کے مطابق قربانی 4 دن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق کے سارے دن یہ قربانی کے ہیں۔ اب 10 ذی الحجہ یہ الگ ہے اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، تو کل ملا کر کے 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ 10 ذی الحجہ نماز عید کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ مغرب یعنی 13 ذی الحجہ ختم ہونے سے پہلے تک کے آپ دن اور رات میں کسی بھی وقت جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگی اور ایک دم صحیح طور پر آپ کی قربانی وہ ہو جائے گی۔ 4 شرطیں قربانی کے جانوروں سے متعلق یا قربانی سے متعلق ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ چوتھی شرط تھی۔ ایک اور اس مہینے کی بہت اہم عبادت اور ایک بہت اہم مسئلہ وہ عرفہ کا روزہ ہے۔ عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی احتسب علی اللہ صیام یوم عرفۃ انی احتسب ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، رواہ الترمذی فی ابواب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ترمذی ابواب الصوم کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرفہ کے روزے کے تعلق سے میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ اپنے سے پہلے والے سال کے اور اس کے بعد والے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو یہ عرفہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمائی ہے کہ ایک دن کا عرفہ کا روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے صغیرہ گناہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ عرفہ کا روزہ ہم لوگ لازمی طور پر انشاءاللہ ضرور رکھیں گے، اگرچہ نفل عبادت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن یہ بہت عظیم عبادت ہے اور اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم عرفہ کا روزہ کب رکھیں یا کس دن رکھیں۔ اہل علم کا اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے،
کہ کس دن عرفہ کا روزہ رکھا جائے؟ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جس دن حجاج اکرام عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، اس دن عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، اس دن عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور عرفہ کا دن وہ اسی دن کو ان اہل علم نے مانا ہے جس دن حجاج اکرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس رائے کو دیکھیں تو یہ رائے کمزور نظر آتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے دوسری رائے اہل علم کی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیگر عبادات جیسے رمضان ہے، عید ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسری عبادتیں ہیں، جس طریقے سے ہم مہینوں کا تعین کرتے ہیں چاند کی بنیاد پر، ہر علاقے کی اپنی قمری اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ اس دن رکھا جائے گا جس دن حجاج اکرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، خیر حجاج کے لیے تو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، حجاج نہیں رکھیں گے، غیر حاجیوں کے لیے رکھنا یہ عمل مستحب اور بڑی فضیلت کا سبب اور باعث ہے۔ اگر ہم اس دن عرفہ کا روزہ مانیں اور اس دن عرفہ کا روزہ رکھیں جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، تو کچھ ممالک اور علاقے ایسے ہیں جہاں ذی الحجہ کا چاند وہ سعودی عربیہ یا مکہ مکرمہ سے پہلے نظر آتا ہے، جیسے تونس ہے، مراکش ہے، لیبیا ہے۔ یہ ایسے ممالک ہیں جو عموماً عام طور پر قمری اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سعودیہ سے مکہ سے آگے ایک دن چلتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج اکرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ اگر ہم مراکش، تونس اور لیبیا جیسے ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو اس دن ان کے یہاں پر 10 ذی الحجہ پڑے گی، 10 ذی الحجہ یعنی عید کا دن، اور عید کے دن روزہ رکھنا سب کو معلوم ہے حرام اور ممنوع ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے ہمارا جو علاقہ ہے، عموماً ہم لوگ مملکہ سے اور سعودیہ سے قمری تاریخ میں ایک دن پیچھے چلتے ہیں عموماً، تو جس دن حجہ وہاں پر عرفات کے میدان میں حجاج وقوف کرتے ہیں، عموماً عام طور پر ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، تو ہم 8 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ کیسے رکھیں؟ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ ہم عرفہ کا روزہ اس دن رکھیں گے جس دن جس علاقے میں قمری تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہوگی۔ اور اگر ہم حدیث کے الفاظ پر بھی غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس دن کا روزہ جس دن حجاج اکرام عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ اگر یہ بات کہی جاتی تو تب ہم اسی دن روزہ رکھتے جس دن حجاج اکرام عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں، لیکن چونکہ بات عرفہ کی کہی گئی ہے اور لہذا چاند کے مطلع اور طلوع ہونے کے اعتبار سے اور الگ الگ اختلاف مطالع اور الگ الگ مطلع اور طلوع ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے جس علاقے میں جس دن بھی 9 ذی الحجہ کی تاریخ پڑے گی اس دن انشاءاللہ عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، اور یہی بات قوی اور زیادہ اقرب الی الصواب ہے۔ تو یہ کچھ اہم ترین باتیں ہیں قربانی کے تعلق سے، اور اس سے پہلے 2 جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذی الحجہ میں کی جانے والی اہم ترین عبادات کی طرف رہنمائی کی گئی تھی، اور ایک اور بہت اہم چیز جس میں کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے وہ ہے تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ 1 ذی الحجہ درس میں بھی مغرب کے بعد یہ چیز بیان کی گئی تھی، اور جمعہ کے اس میں بھی آپ خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے بیان کرنا مناسب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے عمومی طور پر تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے بآواز بلند، بازاروں میں بھی، اور دوسری تکبیرات کی قسم ہے مقید تکبیرات جو یوم عرفہ سے لے کر 13 ذی الحجہ ختم ہونے تک کے فرض نمازوں کے بعد کہی جائے گی، لیکن اجتماعی طور پر نہیں، ہر آدمی انفرادی طور پر اپنی اپنی تکبیرات کا اہتمام کرے گا۔ تو لہذا ہم خود بھی تکبیرات کا اہتمام کریں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس چیز کی تاکید اور تلقین کریں کہ ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت اور حق کے موافق رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی، اور جو باتیں کتاب و سنت یا حق کے خلاف رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، کیونکہ اللہ کمال صرف تیرے علم کو ہے، ہمارا علم ناقص ہے، اور اللہ اتنا ہی علم ہمیں ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
اور ایک اہم اعلان نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز کا جو وقت رکھا گیا ہے وہ 6:30 بجے رکھا گیا ہے، اور دوسری جماعت کا بھی اہتمام ہوگا، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دوسری جماعت کے لیے وہ خطبہ نہیں ہوگا، دوسری جماعت کے لیے خطبہ یہ مشروع نہیں ہے۔ پہلی جماعت میں جو لوگ خطبہ سننے کے یا خطبہ میں شامل ہونے کے متمنی اور خواہش مند ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے وقت میں سے جلدی کوشش کر کے پہلی جماعت میں پہنچیں اور خطبے میں بھی شامل ہو اور نماز عید میں بھی۔ جو حضرات لا قدر اللہ نہ کرے جن کی نماز فوت ہو جاتی ہے، تاخیر سے پہنچتے ہیں، ان کے لیے دوسری جماعت کا بھی اہتمام ہوگا، لیکن صرف نماز کا خطبے کا نہیں، اور وقت انشاءاللہ صبح 6:30 بجے رکھا گیا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله۔